السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہ عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو بے مثال بادشاہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوقات پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر آپ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور وہ جہاں بھی جانا چاہتے تھے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو اظہار محبت آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت سلمان کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا جس سے آپ کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کے آیا جس سے اللہ کے نبی حضرت سلمان بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہذا آپ نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ جب حضرت سلمان کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلمان کا خط ڈال دیا، ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسا آپ چاہیں کریں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلمان کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلمان اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ حضرت سلمان نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں ہمت ہی نہیں ہے اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ جب حضرت سلمان کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلمان پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع کر دیا۔ آپ نے اس کا تخت منگوایا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکے۔ جیسے ہی وہ آپ کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بن گئی ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی جس کی بنا پر آپ لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد نے یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب مدعی اور مدعی علیہ حضرت داؤد کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلمان کو اس فیصلے کا علم ہوا۔ حضرت سلمان نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے، اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں واپس آ جائے۔
پھر بکریوں والا بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس بار میں چونکہ حضرت سلمان کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کا فیصلہ پسند فرمایا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کی موت کے ذریعے سے ان کی غلط فہمی کو دور فرمایا۔ اس طرح کہ جب حضرت سلمان کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا۔ آپ نے باقی کا کام پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور پھر لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلمان کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمہ کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلمان کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ کافی پہلے فوت ہو چکے تھے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا رجعام بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔